آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. جب تم آپس میں دشمن تھے رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دی. فأصبحتم بنعمته اخوانا. اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ رب العزت نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العزت اپنی آیات کو ایسے ہی واضح کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ میں سے بہت سارے ایسے مشرک تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب بات اطاعت کی آتی، بات فرما برداری کی آتی، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور مشن کی آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو جایا کرتے تھے. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت پہ پھر پہرا بھی دیا، اور صرف زبان کی حد تک اس محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ عملی طور پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے روک دیا اس سے رک گئے، جو کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کرنے پہ تل گئے۔ پھر زندگیاں بیت گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب انسان کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے اس منہج کو مانا، اس مشن کو مانا، میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور زندگی کو بنایا، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، میرا کہنا ماننا، فرمایا وہ تو اللہ کی جنت کا وارث بن گیا۔ اور جس نے میری لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر دیا، میری لائی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، فقد ابا، حقیقت میں اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت، دنیا کائنات کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اس کا یہ دعویٰ ہے اور اس کا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت یہ دین اور ایمان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صحابہ کرام سے صرف محبت کا زبان سے دعویٰ کر دینا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت کے ساتھ محبت کے لیے اپنی زبان سے انسان بڑے بڑے دعوے کر دے، لیکن صحابہ کرام کا وہ منہج، صحابہ کرام کا وہ مشن جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جامع ترمذی میں لاتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں مجھ سے پہلی امتوں کے اندر بھی انتشار ہوا، افتراق ہوا، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے، فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ انتشار ہوگا، میری امت کے اندر بھی یہ افتراق ہوگا، لوگ مختلف گروہوں میں بٹیں گے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا لیکن سب کے سب وہ اس راستے سے، اس حق سے، اس لائی ہوئی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہوں گے، فرمایا جو اللہ نے مجھے دی ہے، جو رب نے آسمان سے اتاری ہے، جو وحی الہی ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اور بھی لکیریں اور خطوط کھینچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ جو ایک سیدھا راستہ ہے، یہ جو ایک سیدھی لائن ہے، فرمایا یہ اللہ کی جنت تک جانے والی وہ لائن ہے، یہ اللہ کی جنت تک پہنچانے والا وہ صراط مستقیم ہے، فرمایا اور اس کے دائیں اور بائیں جتنے راستے ہیں، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اس پہ شیطان دعوت دینے والا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ صرف وہ ایک جماعت جو اس راستے پہ چلے گی، ایک وہ گروہ جو اس راستے کو اپنائے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کا نام نہیں بتایا، اس جماعت کا کوئی آپ نے نام نہیں بتایا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہج بتایا، اس کا مشن بتایا، اس کی دعوت بتائی۔ فرمایا لوگوں ان کی علامت یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج میرے صحابہ کا جس بات پہ عمل ہے، فرمایا جن لوگوں کا عمل یہ ہوگا، جن کی دعوت یہ ہوگی، فرمایا کائنات کے امام نے جن کی زندگی کا عمل یہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، فرمایا یہی لوگ اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اہل السنہ کا منہج، اہل السنہ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں اہل السنہ کا منہج، ان کا مذہب وہ قدیم ہے، اس وقت سے یہ منہج موجود ہے جب دنیا میں ابھی امام مالک پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ منہج اس وقت سے موجود تھا جب امام ابو حنیفہ نہیں آئے تھے، یہ منہج اس وقت بھی موجود تھا جب امام شافعی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ مشن اس وقت بھی موجود تھا
جب امام احمد بن حنبل کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. فرماتے ہیں یہ مشن، یہ منہج کس کا منہج تھا؟ فرماتے ہیں یہ منہج وہ منہج تھا جو محمد مصطفیٰ سے ابو بکر نے لیا، جو اللہ کے نبی سے فاروق اعظم نے لیا، عمر فاروق اور اس کے بعد عثمان ذو النورین اور حیدر کرار، صحابہ کرام نے جو منہج اور مشن لیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے جو طریقہ اپنایا، فرماتے ہیں یہ ہے اہل السنہ کی پہچان، یہ ہے اہل السنہ کا منہج، اور یہ ہے اہل السنہ کی علامت کہ وہ لوگ اس منہج پہ ہوتے ہیں جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کو رب العالمین نے اس صورت میں ہی قبول کرنا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں تم ہدایت یافتہ بن ہی اس وقت سکتے ہو جب محمد کے یاروں جیسا مشن اپناؤ، محمد کے صحابہ جیسا منہج اپناؤ، ان جیسی تمہاری دعوت ہو، ان جیسا تمہارا عمل ہو، ان جیسا تمہارے طور اطوار ہوں، ان جیسا تمہارا عقیدہ ہو، ان جیسی تمہاری عبادات ہوں. رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ما انا علیہ اصحابی، جس پہ میرے اور میرے صحابہ کا عمل ہے. اور وہ کس بات پہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. فرمایا لوگوں دو چیزیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید کی شکل میں جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور دوسرا میں محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، میری سنت ہے. فرمایا جب تک اس کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے امور کے اندر میں اور آپ بڑے فکر مند ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں دنیا کی اونچ نیچ کا بڑا پتہ ہے، کیسے نفع کمانا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کہاں مکان خریدنا ہے، کہاں پلاٹ خریدنا ہے، کس سوسائٹی کے اندر میں نے کہاں گھر بنانا ہے. دنیا کے امور کے اندر ہم بڑے فکر مند، بڑے سوچ و بچار کرنے والے، بڑے مشورے کرنے والے، تجربہ کار لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے سیکھنے والے. لیکن پیارے بھائیوں، کیا یہ منہج، کیا یہ مشن، کیا یہ اللہ کا دین اتنا ہی یتیم ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے اس دین کو، ہماری اس دین کے بارے میں اتنی بھی فکر نہیں کہ جہاں میں لگا ہوا ہوں، جو میری سوچ بن گئی ہے، جو میرا مشن چل رہا ہے، جیسے بچپن میں مجھے وہ رٹا رٹائی چیزیں یاد کروا دی گئی، کیا یہی حق ہے اسی پہ زندگی گزار دوں؟ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، یہ زندگی امانت ہے، اور کل رب کی عدالت میں رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ نے پوچھنا ہے وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ. میرے بندے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، اللہ نے آزادی دی، اللہ نے دولت دی، رب العالمین نے موقع دیا. فرمایا زندگی اور عمر کہاں گزار کے آئے؟ پیارے بھائیوں، آئیے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے. کیا میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کا تھا، جو فاروق اعظم کا تھا، جو 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کا تھا، جو انصار اور مہاجرین کا تھا، جو اہل بیت میں سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا، جو اہل بیت میں ازواج مطہرات کا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا، سیدہ حفصہ کا تھا، سیدہ زینب کا تھا، امہات المؤمنین اہل بیت میں سے جو ان امہات المؤمنین کا عقیدہ تھا، سیدنا حسن و حسین کا عقیدہ تھا، علی المرتضیٰ کا عقیدہ تھا. کیا آج میرا عقیدہ وہ ہے؟ کیا علی کا نام لیتا رہوں میں، علی کا ملنگ کہلواتا رہوں؟ لیکن علی کا مشن کیا تھا؟ علی المرتضیٰ کا منہج کیا تھا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی پکار اور عمل کیا تھا؟ زندگی بھر ان کا کردار کیا تھا؟ اس سے میں آنکھیں چراتا رہوں؟ میرے پیارے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل ہی رب نے دیکھنا ہے. قبر کے اندر بھی عمل ساتھ جائے گا، اور میدان محشر میں بھی عمل کی وجہ سے ہی سرخروئی ملے گی. رب العالمین کے ہاں انسان کو عزت ملے گی تو اس عمل کے نتیجے میں صرف زبانی دعوے، وہ تو ابو لہب بھی کرتا تھا، مشرکین مکہ نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن ان دعووں کی حیثیت نہیں جب تک ویسا عمل نہ کریں گے. پیارے بھائیوں،
آئیے صحابہ کرام کے عقائد کو دیکھتے ہیں۔ بات عقیدے کی آئی، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اللہ رب العزت کس جگہ ہے، کہاں ہے؟ کسی نے کہا اللہ ہر جگہ ہے، کسی نے کہا ہر چیز میں اللہ ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، ہر چیز کے اندر اللہ نہیں، یہ رب کی توہین ہے۔ ہر جگہ اللہ رب العزت کو ماننا اللہ کے قرآن کے مخالف ہے۔ رب نے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا صحابہ میں سے 1,44,000 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ہر چیز میں اللہ ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ نظریہ کہ اس شخص نے عبادت اتنی کی کہ اب اللہ کی ذات اس میں آ کے حلول کر گئی، اب اللہ اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے رب کی عبادت ہی اتنی کی۔ ایمانداری سے بتائیے، میری اور آپ کی عبادتیں جتنی بھی ہو جائیں، کیا صدیق اکبر سے بڑھ کے ہم عبادت گزار ہو سکتے ہیں؟ کیا عمر فاروق سے بڑے عبادت گزار؟ کیا سیدنا علی اور حسن حسین سے بڑے عبادت گزار؟ ان کے اندر تو اللہ کی ذات نے علول نہ کیا، اور آج جس کو میں نے اور آپ نے پہنچی ہوئی سرکار قرار دے دیا، ہم نے کہا اس کے اندر اللہ اتر آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ زینب تمام ازواج مطہرات پہ فخر کیا کرتی تھی، کہتی تھی تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے اور میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر رب العالمین نے عرش بری پہ کیا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ما انا علیہ واصحابی۔ اپنے عقائد کو دیکھیے، اپنے نظریات کو دیکھیے، اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا، عمل کے پہاڑ لے آئے انسان، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے آئے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں، 19ویں پارے کے پہلے رکوع کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا، فرمایا یہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہم رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں، کوئی وقت ہی نہیں۔ اس لیے کہ عقیدہ درست ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ صرف نیکیاں، خدمت انسانیت، لوگوں کی خدمات، یہ سارے اعمال، ان کے اندر وزن بنتا ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو۔ وگرنہ حاتم طائی نے صدقہ بڑا کیا، عبداللہ بن جدعان کا دسترخوان سارا سال چلتا تھا، کفار مکہ حجاج کی خدمت خوب کرتے تھے، لیکن جب عقیدہ درست نہیں، ان کی حجیں بھی گئیں، ان کے صدقات بھی گئے، ان کے فقراء کے اوپر خرچ کرنا رب کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، عبداللہ بن جدعان سخی بڑا تھا، لیکن اس نے ایک دن بھی رب کی توحید کو نہیں اپنایا، وہ مشرک مر گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی کہ ہاں اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عقائد کی بات آئی ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ رب کائنات نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ سے فرمایا تھا، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جناب آدم کی ذریت میں انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، سب کے امام، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کی ذات کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا، جو اللہ کے نبی نے خود بیان کر دیا، اور جو اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ آج کوئی یہ کہہ دے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ توہین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا قرآن محمد مصطفیٰ کی کبھی توہین نہیں کر سکتا۔ قل لا يعلم، اے میرے محبوب کہہ دیجئے، لا يعلم، قل لا يعلم الغیب، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔
زمین و آسمان کے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا صحابہ یہ عقیدہ رکھتے تھے؟ صحیح بخاری اٹھائیے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی کی شان میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، یا صدیقہ کائنات زیادہ جانتی ہیں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من حدثک انہ یعلم الغیب، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یاد رکھنا، جو یہ تمہیں بات کہہ دے جان لینا کہ تجھ سے بڑا دنیا میں جھوٹا انسان نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جو محمد مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو، یہ ایمان سے بتائیں، کیا اللہ کے نبی کی زوجہ سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگے، ایک مہینہ گزر جائے، محمد مصطفیٰ کتنے بے چین، مدینے کے اندر قیامت کا سامان، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ منافق تو جھوٹے ہیں، آپ منبر رسول پہ، آپ مسجد نبوی کے منبر پہ اعلان کرتے، اور ظالموں جھوٹ بولتے ہو، میری بیوی کے بارے میں بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی تو خود صحابہ سے مشورے لے رہے ہیں، علی المرتضیٰ سے مشورہ لیا، گھر کے اندر بریرہ لونڈی سے مشورہ لیا، سیدہ زینب سے مشورہ لیا، کیا تم نے عائشہ کے بارے میں کوئی عیب دیکھا ہو؟ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آپ سیدنا اسامہ سے مشورے لے رہے ہیں، جب تک اللہ رب العزت نے وحی نہیں اتار دی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اعلان نہیں کیا کہ سیدہ عائشہ تو بری ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی میرا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اس لیے کہ جنت کا راستہ یہی ہے جس پہ صحابہ چلتے رہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی میرا اور آپ کا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اگر ہم اس سے ذرا بھی ہٹ گئے، آگے بڑھنے کی کوشش کی یا پیچھے رہ گئے، پیارے بھائیوں دونوں صورتوں میں نجات ناممکن ہے۔ پیارے بھائیوں، عقیدے کے اندر تیسری چیز، آج دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں والوں سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، قبر پہ سجدہ، مزار پہ سجدے، ڈھیریوں کے سامنے سجدے، درخت کے سامنے سجدہ، ہاتھوں میں کڑے چھلے اور پتہ نہیں کیا کچھ تعویذات اور پتہ نہیں کیا کچھ باندھا ہوا، یہ سب کچھ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی رعایا اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو دنیا میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جس کو سجدہ کیا نہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں جب میں مدینہ واپس آیا، سنن نبی داؤد کی روایت، سیدنا قیس بن سعد اپنی یہ فکر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا کہ اس کی رعایا اس کو سجدے کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیس مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا میری قبر پہ تم سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر پہ میں سجدہ کیسے کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری قبر پہ تمہارے لیے سجدہ درست نہیں ہے تو پھر مجھے زندہ بھی تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ اگر جائز ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا لوگوں اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت برسائے جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے ہم دعائیں خیر ضرور کریں گے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں ضرور کریں گے۔ تمام مسلمانوں کی قبروں کا احترام کرنا یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن کسی قبر کو سجدہ کرنا اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ قطعاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا یہ منہج نہیں تھا، صحابہ کرام کا یہ مشن نہیں تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آج کسی دربار پہ بیٹھے، کسی ملنگ سے پوچھیں، زبان سے نعرہ لگتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں، کیا علی کا منہج یہ تھا
علی کا مشن یہ تھا، علی المرتضیٰ کا منہج کیا تھا؟ سیدنا ابو الحیاج اصلی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کہ مجھے سیدنا علی نے فرمایا کہ ابو الحیاج میں تمہیں ایک مشن سونپتا ہوں، تمہاری ایک کام پہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، اور یہ وہ معمولی کام نہیں، ابو الحیاج یاد رکھنا یہ وہ کام ہے جس کام کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ نے میری علی کی اپنی زندگی میں لگائی تھی۔ اور وہ کام کیا تھا کہ علی جاؤ، کوئی مورتی کوئی بت جو تمہیں نظر آئے اس کو نہیں چھوڑنا، اسے توڑ دینا، اور کوئی بھی قبر جو اونچی نظر آئے، پکی نظر آئے، کوئی بھی اونچی قبر اسے برابر کر دینا، اس لیے کہ جب قبروں کے اوپر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں قبر کو پکا نہ بنانا، قبر کو چونا گچ نہ کرنا، قبر کے اوپر لکھائی نہ کرنا، قبر کے اوپر لکھنا، قبر کے اوپر اس کے اوپر سے پکا بنانا، اس کے اوپر پتھر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا دینا، مزار کھڑے کر دینا، یہ تو میرے پیارے بھائیوں بڑی دور کی بات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں قبر کو پکا نہیں بنانا، چاہے جائے کہ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جائے اور ساری زندگی اسی مشن پہ لگا دی جائے، وہی وہاں کی آمدن ہی انسان کھائے اور اسی کو اپنی روزگار کا ذریعہ بنا لے۔ رب کعبہ کی قسم 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی نہ قبر پہ سجدہ کرنے والا تھا، نہ قبر کی کمائی کھانے والا تھا، اور نہ قبر کا مجاور بن کے پوری زندگی گزارنے والا تھا۔ صحابہ کا یہ منہج اور مشن نہیں تھا۔ رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق دے، قبروں کا احترام ضروری ہے، لیکن قبروں والوں سے مانگنا، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ عقائد کے اندر، عقائد سے آگے عبادات میں آ جائیے۔ میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، پیارے بھائیو یاد رکھیں، میری عقل ایک بات کو عبادت کا قرار دے دے، رب کعبہ کی قسم وہ عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر ہے، عبادت وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتا دی، میرے صحابہ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت کرنی ہے۔ عبادت کے لیے مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، یاد رکھیں مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور یہ عام مسجد نہیں، مسجد نبوی ہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی کوئی شخص عبادت کا وہ انداز اختیار کرے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں سکھایا، صحابہ کرام بھی اسے ہدایت نہیں گمراہی سمجھتے ہیں اور اسے ضلالت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا اور میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں، حلقے میں، دائرے میں، اور یہ ذکر کی محفل ہے، ذکر کا حلقہ ہے مسجد کے اندر، اور مسجد بھی عام نہیں، مسجد نبوی، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا، ان میں ایک کہتا ہے کبروا 100، سارے 100 دفعہ اللہ اکبر کو، سارے بیک زبان مل کر اکٹھا اجتماعی اللہ اکبر کا ذکر کرتے ہیں، ایک آواز میں، ایک انداز میں، اجتماعی اکٹھا ذکر۔ جب 100 دفعہ اللہ اکبر پورا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہللو 100، اب 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ سارے مل کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے سبحوا 100، ہللو 100، مختلف اذکار وہ کہتا جاتا ہے، لوگ وہ 100 کی گنتی اکٹھے اجتماعی شکل میں پوری کرتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو میں نے کہا کہ آج مسجد کے اندر میں نے ایک ایسا طریقہ دیکھا ہے جو ہم نہیں کرتے رہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی آئے، آ کے کہتے ہیں ظالموں، اللہ کی قسم ابھی تو محمد مصطفیٰ کے کپڑے بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے کہ آپ دنیا سے چلے گئے، جو کپڑے آپ چھوڑ کے گئے ابھی وہ بھی ختم نہیں ہوئے، جو برتن آپ چھوڑ کے گئے ابھی وہ بھی نہیں ٹوٹے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہم محمد کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، عبادت وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بتائی ہے، اس کے علاوہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم یہی کہتے ہیں، لوگوں عبادت کیجئے، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا اور دنیا کے لیے ہی سب کچھ کر کے مر جانا یہ مقصد نہیں، یہ مقصد حیات نہیں۔ ہاں، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ذمہ داری ہے، اس پہ نیت خالص و اللہ اجر بھی دیتے ہیں، لیکن مقصد حیات، زندگی کا مقصد، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور عبادت وہی بنتی ہے جس میں اللہ کی رضا کے بعد محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہو، صحابہ کرام نے وہ عمل کیا ہو، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا ہو۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں مسجد کے اندر عورت کو آنے کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عورت اگرچہ اس کے لیے اللہ اپنے گھر میں ٹھہرنا یہ بہترین ہے، مسجد سے بھی زیادہ گھر میں عبادت کرنا اس کے لیے افضل ہے، لیکن کیا صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ عورتوں کو مسجد سے نکال دیا جائے، عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، عورتوں پہ پابندی لگا دی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آرڈر دیا تھا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو تم رب کے گھر سے نہیں روک سکتے۔ صحابہ کا منہج کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث سنائی، بیٹا کہتا ہے کہ میں تو اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا مسجد میں۔ تو صحابہ کا منہج کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو روکوں گا۔ روایت کے لفظ ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اتنے سخت لفظ کہتے ہیں کہ پوری زندگی اتنے سخت کلمات ان کی زبان سے سنے نہیں گئے۔ فما کلمہ بعد حتی مات، مسند احمد کی روایت بتاتی ہے اس کے بعد پوری زندگی جب تک سیدنا عبداللہ زندہ رہے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کی کہ میں نے تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتائی ہے، تم اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کا منہج یہ تھا کہ اللہ کی بندیوں کو رب کے گھروں میں آنے دیا جائے، ان کو رب کے گھروں سے ہم روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ عبادات کے اندر نماز سب سے بہترین عبادت ہے۔ پیارے بھائیوں، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا آنکھیں کھولیے، اس راستے کو پہچانیے جو صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ آج میری عقل یہ کہتی ہے کہ اذان سے پہلے بھی کچھ کلمات ہونے چاہیے، میری رائے یہ کہتی ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں قیاس یہ ہے، فلاں رائے یہ ہے، فضائل یہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا بلال حبشی کی اذان کس کلمے سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا بلال حبشی پوری زندگی اقامت کون سی کہتے رہے؟ کبھی پوچھا کریں کسی سے، مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ کے مصلی کے پیچھے کھڑے ہو کر بلال اقامت کون سی کہتے تھے؟ آج مجھے وہ اقامت کہنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی جو بلال روزانہ اقامت 5 وقت کہتے تھے؟ اگر کوئی بھول کے بھی کہہ دے، میں کہتا ہوں یہ اقامت ہی نہیں ہوئی، دوبارہ اقامت کہی جائے۔ کیا اب بلال حبشی کی اس اقامت پہ محمد مصطفیٰ نمازیں نہیں پڑھاتے رہے؟ سیدنا ابو محذورہ کی اذان جو دوہری اذان کہتے تھے بیت اللہ کے اندر، ایک دن نہیں، 1 سال نہیں، 51 سال، 50 سے 1 سال زائد نصف صدی سیدنا ابو محذورہ بیت اللہ کے اندر وہ اذان کہتے رہے۔ آج میری مسجد میں اگر کوئی اذان کہہ دے میں مارنے پہ اتر آؤں۔ میرے پیارے بھائی، ہم نے کلمہ تو محمد مصطفیٰ کا پڑھا تھا، یہ اذان تو اللہ کے نبی نے سکھائی تھی۔ یہ اذان کس کے پاس ہے؟ یہ اقامت کس کے پاس ہے؟ نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اذان نماز سے پہلے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے سکھایا، جب نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو تو زبان سے یہ کلمے کہنے ہیں، اللہ اکبر پھر کہنا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے پہلے آپ نے پورا ذخیرہ حدیث کھنگال مارے؟ کیا کبھی کسی صحابی کو کوئی ایک جملہ سکھایا ہو کہ جب صف میں اقامت ہو جائے
نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم نے اللہ اکبر سے پہلے یہ 4 جملے کہنے ہیں، اپنی بولی میں کہنے ہیں، اپنے الفاظ میں کہنے ہیں، مختلف الفاظ، کوئی ایک لفظ تو مل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کا آغاز ہوا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کندھوں کے برابر اٹھایا یا کانوں کی لو تک اٹھایا، ہم رکوع میں گئے، ہم سجدے میں گئے، ہم نے نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی رفع الیدین کے حوالے سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم، اس کو اختلافی مسائل نہ سمجھیں، یہ اختلافی نہیں ہے، یہ اختلافی ہم نے بنا دیے۔ صحابہ کرام کے ہاں اختلاف کا حل تھا، اختلاف ہوتا تھا صحابہ میں بھی، لیکن دلیل کس سے آتی تھی؟ اللہ کے قرآن سے آتی تھی، محمد مصطفیٰ کے فرمان سے آتی تھی، اختلاف مٹ جایا کرتا تھا۔ آج ہم نے ان اختلافات کو بہت بڑا بنا لیا۔ تمام صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کی نماز دیکھیں، ابو بکر کی نماز رفع الیدین کے ساتھ، عمر فاروق کی نماز رفع الیدین کے ساتھ، عثمان کی نماز رفع الیدین کے ساتھ، علی المرتضیٰ کی نماز رفع الیدین کے ساتھ۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 کے 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں محمد مصطفیٰ نے جنتی قرار دیا، سب کے سب صحابہ یہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اتنی احادیث ذخیرہ حدیث کے اندر، اور میں صرف یہ کہہ کے چھوڑ دوں کہ فلاں شخصیت کے پاس بھی تو آخر کوئی دلیل ہوگی، وہ بھی تو معمولی ہستی نہیں، حالانکہ وہ کہہ گئے جب میری بات محمد مصطفیٰ کی بات کے مقابلے میں آ جائے دیوار پہ مارو، چھوڑ دو میری بات کو۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری نماز کو اللہ وہ نماز بنا دے جو صحابہ کرام پڑھتے رہے، ان کے رکوع کے اندر اطمینان، ان کے سجدوں میں اعتدال، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم جنازہ پڑھتے ہیں، دنیا سے جانے والا جا رہا ہے، آخری اور الوداعی اس کے لیے دعائیں، لیکن اس میں میرا اور آپ کا طریقہ، کبھی اٹھائیں صحیح بخاری کو، صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، ان کی روایت دیکھیں کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا تھا، اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے۔ آج ہم نے کہا جنازے کے اندر فاتحہ نہیں پڑھنی، ہاں ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ جی فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی؟ جی اگر آپ نے فاتحہ پڑھنی بھی ہے تو ثنا کی نیت سے پڑھیں، فاتحہ کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر ابن عباس نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اونچی آواز میں پڑھی، اور کہا میں نے اونچی اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم سب جان لو کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا، کوئی بھی ایسی نماز لا صلاۃ، وہ کوئی بھی نماز ہو، وہ اکیلے کی ہو، وہ مقتدی کی ہو، وہ امام کی ہو، وہ جنازہ ہو، وہ کسوف ہو، وہ خسوف ہو، وہ عیدین کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، فرمایا جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے کہا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو جس میں نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ رب العالمین ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ رب العزت ہماری نماز کو وہ نماز بنا دے جو اللہ کے نبی صحابہ کو پڑھاتے رہے۔ پیارے بھائیوں، آپ دیگر اعمال کو دیکھ لیں، عبادات کے بعد آپ معاملات میں آ جائیں، اور معاملات کے اندر سب سے بڑا معاملہ وہ تو نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ نکاح معاملات میں سب سے بڑا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے اسے نصف دین قرار دیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی گھر سے بھاگی جا کے عدالت میں نکاح کر لیا، ماں باپ ساری زندگی روتے گزار دیتے ہیں، کیوں؟ بیٹی نے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اور میں کہتا ہوں یہ سبب اس وجہ سے بنا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑا، محمد مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح، باپ کی اجازت شامل نہیں، فنکاح ہوا باطل باطل باطل۔ فرمایا جو نکاح باپ کی اجازت کے بغیر کیا جائے، 3 دفعہ فرمایا، میرا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی ایک دفعہ باطل کہہ دے وہ باطل ہے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا باطل باطل باطل۔ اور ہم نے کہا ہمیں اللہ کے نبی سے بھی بڑی محبت ہے، امہات المومنین سے بھی بڑی محبت ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی تھی وہ عورت زانیہ عورت ہے،
جو اپنی مرضی سے جا کے نکاح کر لیتی ہے. اور ہم نے کہا محبت بڑی ہے لیکن ہمارا منہج وہ ہونا چاہیے جو ان کے خلاف ہے. ہم نے کہا صحیح ہے. پھر ذلت بھی اٹھانی پڑی, عزتیں بھی خاک میں ملی. اسلام نے اعتدال رکھا تھا. بیٹی کی اجازت بھی چاہیے, اس کی رضامندی بھی چاہیے. جبر نہیں کر سکتے ماں باپ, زبردستی نکاح کیا. ایک باپ نے بیٹی کا اللہ کے نبی نے باطل قرار دے دیا. بیٹی کی رضامندی بھی شامل ہو, ماں باپ کی رضامندی بھی شامل ہو, اعتدال پہ قائم. پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت معاملات کے اندر بھی ہمیں صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں, ایمانداری سے بتائیے 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی تو ایسا ہو جس نے مصیبت کے موقع پہ اپنے سینے کو پیٹا ہو, اپنے کپڑوں کو پھاڑا ہو, جس نے ماتم اور نوحہ کیا ہو؟ کوئی ایک صحابی تو ایسا ہو جس نے کسی قبر پہ سجدہ کیا ہو؟ کوئی ایک صحابی تو ایسا ہو جس نے قبروں پہ سجدہ کیا ہو؟ کوئی ایک صحابی تو ایسا ہو جو کسی کا مقلد ہو, کسی کی تقلید میں اس نے زندگی بسر کی ہو؟ میرے پیارے بھائیوں, صحابہ کا منہج کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا لایا ہوا دین جو اللہ کے قرآن کی شکل میں ہے, محمد مصطفیٰ کے فرمان کی شکل میں ہے. نجات کا راستہ یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے قرآن کو ماننے والے, محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ماننے والے, اور صحابہ کرام کو جو آپ نے دین سکھایا اس کو اپنی زندگی میں اتارنے والے اور اس منہج اور مشن پہ پیرا دینے والے. اگر یہ کام میں نے اور آپ نے کر لیا پھر یقیناً اللہ ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے اور ان کی رفاقت میں اللہ جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائیں گے. رب العالمین امت مسلمہ کے اندر اتفاق پیدا فرمائے, اتحاد پیدا فرمائے. اور اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے تو واحد راستہ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پہ امت متفق ہو جائے. اگر ہم واقعی مخلص ہیں تو پھر اللہ کے قرآن کی طرف پلٹیے, محمد مصطفیٰ کے فرمان کی طرف پلٹیے, صحابہ کرام کے فہم کو دیکھیے, ان کے طریقے کو دیکھیے. یہی اتفاق کا راستہ ہے اور یہی امت میں اتحاد کا راستہ ہے, اور یہی شیطان کی شیطانی واروں سے بچ کے اللہ رب العزت کا محبوب بننا اور حزب اللہ اللہ کی جماعت کے اندر شمولیت کا راستہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے, صحابہ کرام کی محبت پہ اللہ زندہ رکھے, ان کے مشن پہ زندہ رکھے, اور اسی مشن اور منہج پر ہی اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ